جب بھی مجھے کوئی کہتا ہے نا جی کہ آپ کراچی کیوں گئے، تو اس میں میرے پاس جو ہے وہ بڑا ویلڈ کہ انسانوں کا جنگل ہے اور انسان وہاں پہ جا کے گم ہو جاتا ہے، اور اپنا جس وقت وہ وہاں پہ گم ہوتا ہے تو پھر اپنا جو ہے اس کو کوئی تلاش نہیں کر سکتی۔ کچھ باتوں کا ذکر جو ہے وہ مناسب نہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی منہ میں غالباً سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے ہیں، زمیندار لوگ تھے، یہ تھے وہ تھے۔ اصل بات جو جیسے ہی کاروبار شروع کیا یا کوئی کام شروع کیا، جاب ود ان 3 to 4 months اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ترقی دی ہے۔ یہ تیسرا بڑا سبق سیکھا کہ بھائی پہلے آپ کو اتنے زیادہ پاؤں جمانے چاہیے ایک جگہ پہ کہ اس کے بعد آپ اگر وہاں پہ ٹائم نہیں بھی دیتے تو آپ کو جو ہے وہ تکلیف نہ ہو، اور دوسری جگہوں کو آپ جو ہے وہ اسٹیبلش کریں۔ کبھی کہیں ٹائم گزارنے ہیں، کبھی اپنا جو ہے وہ ٹرین پکڑ کے، تو ہمارے ساتھ ہی بلوال ہے، پھلروان ہے، تو دھماکہ ایکسپریس بڑی مشہور ٹرین تھی، اور یہ ایگزیکٹ سکول ٹائم میں چلا کرتی تھی اور سکول ٹائم میں واپس آ جاتا۔ تو کبھی اس پہ بیٹھ جانا، کبھی اپنا جو ہے کہیں بیٹھ جانا، پھر سنوکر کے جو آپ کے کلبز ہیں تھوڑا ٹائم ادھر ادھر ضائع کر کے 10 بجے کھل جایا کرتے تھے، کچھ ادھر ٹائم گزارنا۔ تو پڑھائی سے ڈیویٹ ہو گئے، تو 6-7 بعد جو پرائیویٹ پیپر دیے اس کے اندر جو ہے وہ ایسے مضمون میں سپلی آ گئی کہ جس مضمون میں نہیں آنی چاہیے تھی۔ بیالوجی میں سپلی آ گئی، بالکل۔ حالانکہ بایولوجی جو ہے میرا اچھا سٹرانگ کمانڈ والا سبجیکٹ تھا، لیکن انفارچونیٹلی اس کے اندر سپلی آ گئی، پھر وہ بھی چھپایا، اور سپلیمنٹری میں نے جو ہے وہ پیپر دیا، وہ کلیئر کر لیا۔ میٹرک جو ہے وہ کلیئر ہوگی سائنس کے ساتھ، لیکن اتنے نمبر نہ بنے کہ جو میڈیکل میں داخلے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ایف اے کے اندر جو ہے وہ پھر سمپل میں نے ایجوکیشن جو گھسے پیٹے ہمارے مضمون ہیں، لیکن سوشل سائنسز کی قدر جو ہے وہ ایف اے میں ہمیں نہیں ہوتی، ہم سمجھتے ہیں یہ ایسے ہی ہیں۔ اصل اہمیت کا اندازہ ان کا ماسٹرز میں آ کے ہوتا ہے۔ تو ایجوکیشن، اسلامیات اختیاری اور پنجابی میں نے جو ہے وہ بائی چوائس رکھا کہ بھائی ایف اے میں، کہ میری پنجابی کے اوپر گرپ جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور میں اتیک تیک یہ میں آرام سے جو ہے وہ کر لوں۔ تو ایف اے جو ہے وہ الحمدللہ فرسٹ اٹیمپٹ میں پرائیویٹ ہی کلیئر کیا۔ سرگودا یعنی یہ آپ کسی کالج میں نہیں پڑھے؟ اس کے میٹرک میں جب ہٹاؤں نا سائڈ پہ، اس کے بعد پھر کالج کا یا یونیورسٹی کا منہ اللہ تعالیٰ نے ماسٹرز بھی دکھایا۔ اچھا، پھر جو ہے 14-15 سال نہیں تو 2 سال وہ کیا کرتے تھے جب آپ کالج بھی نہیں جاتے تھے؟ تو ایف اے بھی آپ نے کیا، تو وہ پھر گھر میں کیا کیا؟ اس دوران جو ہے نا وہ گاؤں چلے جانا، زمینداری میں تھوڑا بہت ابو کے ساتھ انوالو ہو گئے۔ تو جیسے ہی یہ میرا ایف اے کمپلیٹ ہوا تو میں نے کہا نہیں یار اب بس اور نہیں پڑھنا، تو میں نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ بھائی میں تو بزنس کرنا ہے۔ تو خیر کرتے کرتے کیا ہوا کہ 1,65,000 روپے سے لاہور میں نے بنیاد رکھی النور اسلامک سینٹر کی۔ ہمارے مہربان ہمارے دوست محبوب الرحمان ہاشمی صاحب، جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی الہدا انٹرنیشنل کی ہیڈ ہیں اور روئے رواں، ان کے یہ بھائی تھے، اور ان کا تعارف یہ ہے کہ ان کے والد حکیم عبد الرحمان ہاشمی جماعت اسلامی کے امیر تھے سرگودا میں، اور اس وقت یہ چند ایک ہی اراکین تھے جن میں میرے والد بھی تھے، اور ان کی آپس میں بڑی دوستی تھی۔ اسی طرح ہماری جو ہے وہ محبوب الرحمان ہاشمی صاحب کے ساتھ بڑی دوستی تھی۔ تو وہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی کیسٹس اور بکس وغیرہ جو ہیں ان کو پبلشیبل فارم میں وہ لا کے پھر دعائیں اور پھر کچھ اور اس طرح کی چیزیں، اور کیسٹس وغیرہ جو ہیں وہ ان کی وہ ترویج کا اور ترسیل کا کام کیا کرتے تھے۔ بالکل صحیح۔ تو ہم نے ان سے لاہور کے میں ان کا سیٹ اپ نہیں تھا، تو لاہور میں ہم نے النور انٹرنیشنل اسلامک سینٹر کی بنیاد رکھی، اور بڑی جلدی سے، اور یہ آپ کو نظر آئے گا اگلے جو 20 سال کی جرنی ہے
اس میں یہ چیز آپ کو نظر آئے گی کہ جیسے ہی کاروبار شروع کیا یا کوئی کام شروع کیا، جاب، ود ان 3 to 4 months اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ترقی دی ہے۔ تو یہ 3-4 ماہ میں جو ہے وہ چل نکلا، اتنا زیادہ چل نکلا کہ مختلف شہروں میں بھی ہم نے کور کرنا شروع کر دیا، فیصل آباد میں برانچ بنائی، پشاور میں برانچ بنائی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آگے دوڑ پیچھا چھوڑ، بالکل یہ تیسرا بڑا سبق سیکھا کہ بھائی پہلے آپ کو اتنے زیادہ پاؤں جمانے چاہیے ایک جگہ پہ کہ اس کے بعد آپ اگر وہاں پہ ٹائم نہیں بھی دیتے تو آپ کو جو ہے وہ تکلیف نہ ہو، اور دوسری جگہوں کو آپ جو ہے وہ اسٹیبلش کریں۔ تو کچھ عمل دخل جو ہے وہ ہمارے جو پہلے مہربان تھے ان کا بھی تھا۔ محبوب الرحمن ہاشمی صاحب جو ہیں وہ انہیں غالباً مجھے آج تک یہ اس بات کا پتہ نہیں لگا کہ انہیں کیا ہوا، سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیسے اپنا جو ہے وہ فرینچائز سسٹم ختم ہو گیا اور راتوں رات جو ہے وہ بالکل اس کا بیڑا غرق ہو گیا النور اسلامک سینٹر کا۔ اور جدھر ہم نے شاپ بنائی لینڈ مارک پلازا جیل روڈ، اسی کے سامنے راتوں رات جو ہے وہ ان کے بھی سیٹ اپس بن گئے۔ محبوب بھائی جو ہیں میرے لیے بڑے قابل قدر ہیں، قابل عزت و احترام میں ان کا دل سے کرتا ہوں۔ تو ظاہر میری ہی کوئی غلطی ہوگی جی جو دوری کا باعث بن گئی۔ پھر میرے والد جو ہیں وہ ان دنوں بیمار تھے، تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی پیمنٹ ہم نے لینی ہے، میں نے کہا جی یو ہیو ٹو گیو جی۔ اب یہ ایسا وقت آیا کہ کچھ اور ایسے مسائل بن گئے کہ جن کی وجہ سے گھر میں رہنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا۔ آپ کا کچھ ایسے ہی سمجھیں، بالکل صحیح۔ تو میں ہمیشہ میں نے اپنی لائف میں آسان رستہ اختیار کرنے کی کوشش کی شروع کے 5-6 سال۔ تو میں یہ سمجھتا تھا کہ رائے فرار جو ہے اس سے آسان رستہ ہی کوئی نہیں، بالکل صحیح۔ تو میں فوراً اپنا جو ہے رائے فرار اختیار کر لیتا تھا۔ تو میٹرک میں یہی رائے فرار اختیار کی، اچھا یار گھر بتانے کی کیا ضرورت ہے، بس پرائیویٹ دے لوں گا، اس نے نقصان دیا ہے جی۔ ادھر بھی یہ رائے فرار اختیار کی کہ اچھا چلو جس کا جو دینا ہے دے دیں، بس میں اچھا میں کبھی بحث میں بھی نہیں پڑا۔ میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا تھا کہ بھائی کوئی آ کے کہے ہاں جی یہ 10 روپے کا حساب تھا، 9 یوں گئے، 8 ادھر آئے، 6 ادھر آئے۔ بھائی آپ بتائیں آپ کی کیا مرضی ہے، اگر آپ اس طرح خوش ہیں تو اپنا جو ہے آپ اس طرح کر لیں، آپ لے جائیں۔ تو کچھ لوگوں کو پیمنٹس دینے کے میں حق میں نہیں تھا جی، لیکن میرے والد جو ہیں انہوں نے ان کو بھی اکوموڈیٹ کیا، ان کو بھی پیمنٹس دیں۔ تو یہ النور کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں؟ النور کے حوالے سے، النور اسلامک سینٹر جو ہے اس نے 2.5 سال میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹس کیے، اور ہم اپنی پبلشنگ کر رہے تھے۔ ابھی بھی النور جو ہے وہ ایک بڑا نام ہے، ابھی جس کے پاس بھی ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جاتا، لیکن لوگ جانتے ہیں، لاہور اردو بازار والے جتنے بھی پبلشرز بیٹھے یہ ہیں۔ کس سال کی بات ہے؟ یہ بات ہے 2002 اچھا اچھا جی، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ اٹ واز اونڈ اینڈ فاؤنڈیڈ اینڈ کیا اسے آپ کہتے ہیں ڈیولپڈ بائی دس کنسیپٹ واز ڈیولپڈ بائی سی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب یہاں پہ کچھ باتوں کا ذکر جو ہے وہ مناسب نہیں۔ خیر میں کراچی چلا گیا، یعنی وہ راہ فرار کا پہلا جو قدم آپ نے لیا وہ کراچی جا کے پڑا؟ اس کے پیچھے بہت سارے اپنا جو ہے وہ عوامل کار فرما تھے، لیکن میں کراچی چلا گیا۔ نہیں، وہ اس میں آپ کے ذہن میں کیا تھا کراچی جا کے آپ کیا کریں گے؟ بڑا اپنا جو ہے اہم، جو یہ جب بھی مجھے کوئی کہتا ہے نا جی کہ آپ کراچی کیوں گئے، تو اس میں میرے پاس جو ہے وہ بڑا ویلڈ کہ انسانوں کا جنگل ہے جی، اور انسان وہاں پہ جا کے گم ہو جاتا ہے جی، اور اپنا جس وقت وہ وہاں پہ گم ہوتا ہے تو پھر اپنا جو ہے اس کو کوئی تلاش نہیں کر سکتا۔ چل بلیا اتھے چلیے،
ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਪਛਾਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ। जी जी। दूसरी एक और भी बात थी कि चूंकि अपना इंसानों का जंगल है और वहां पे जो बंदा अपने आप को मनवाएगा वो आदमी जो है वो जिंदगी में फिर कभी पीछे नहीं मुड़ के देख सकता। बिल्कुल सही। ये दोनों रीजंस थी। जिस तरह वो कहते हैं कि फलाना लाहौर दा चंडे है, ये लाहौर दा चंडे है किते मार नहीं खाएगा। जी जी ऐसे ही। या कहते हैं कि जी फलां उस्ताद का चंडे है तो ए मार नहीं खाएगा। मतलब आपने ये सोचा कि अगर मैं कराची में कामयाब हो गया, मैंने वहाँ सरवाइव कर लिया तो मैं सरवाइव कर जाऊंगा। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा। तो अब वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके जो है वो मुख्तलिफ अपना जो है दिमाग में ख्यालात थे, पैसे इतने जेब में नहीं थे। तो पहली बात तो मेरे जहन में ये थी, मैं ड्राइविंग अच्छी करता था तो मैं ड्राइवर लग जाना है जी। तो दूसरी बात जहन में ये थी कि अच्छा अब मेरी जो कहानी है ना जी, या बायोग्राफी कह लें, इसमें लोगों को बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं जी। कुछ लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि भाई मुंह में गालबन सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, ज़मींदार लोग थे, ये थे वो थे। असल बात जो है, कुछ लोग जिनको थोड़ा बहुत पता है उनको उसकी अंदर की स्ट्रगल की जो हार्डशिप्स हैं उसके मुतालिक उस पूरी दास्तान का इल्म नहीं है। तो जिक्र तो अक्सर जगह पे होता रहता है। और वो जिक्र अपरेंटली समझते हैं कि ये बड़ा दफ्तर है, इतने कैमरे हैं, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, इतना बड़ा मीडिया का इंस्टीट्यूट है, फलां यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है, तो ये तो मतलब ज़ाहिर है कोई बड़ा लैंडलॉर्ड और बड़ा कोई पस मंज़र है इस सारे का। जी। और जिनको असल स्टोरी का पता ना, उनको भी अपना जो है वो ऐसी चीज़ों का नहीं पता कि कितनी बार रीबर्थ हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा रीबर्थ जो है ये 4 बार हुआ है जी। मैं बर्थ की बात नहीं कर रहा, यानी जिंदगी में 4 बार मेरा रीबर्थ हुआ है। पहला जो रीबर्थ था वो कराची पहुंच के हुआ। बिल्कुल सही। ये किस सन की बात है? ये 2002 की। अच्छा, 2002 में ही वो आपका वो वहाँ पब्लिशिंग हाउस था, यानी यहाँ से आप निकले तो आप कराची चले गए। बिल्कुल। अच्छा। अब इस टाइम पीरियड के दौरान कोई 1.5 माह जो है वो हमने बड़े घर की हवा भी खाई। अच्छा है जी। बड़े घर मतलब यानी पुलिस के जेल। अच्छा, यानी जो ये है उसकी, ये कराची की बात है, ये इधर की बात है, वो पंजाब की। वो कैसे? मैंने आपको पहले जिक्र किया कि कुछ चीजें जिनके अंदर कोई सबक नहीं है उनको रहने दें, उनको अपना जो है मतलब किसी भी हवाले से वो अल्लाह ताला ने आपको अल्लाह ने मौका बिल्कुल दिया वो कि आप जेल देखें और जेल के हालात देखें और वहां से फिर अल्लाह ने निकाला भी। बिल्कुल सही है। तो इसका ताल्लुक जो है लोग कंफ्यूज ना रहे, कोई मेरी गलतियों के साथ नहीं था। बिल्कुल सही। इसका ताल्लुक कारोबारी रंजिश, कारोबारी चपकलिश और इन चीज़ों के साथ था। तो जिस वक्त मैं कराची गया तो मेरे जहन में था कि भाई ड्राइविंग तो मुझे फ़ौरन मिल जाएगी। बिल्कुल सही। तो सर छुपाने का आसरा भी मिल जाएगा और खाना पीना भी मिल जाएगा, ज़ाहिर है। तो दूसरा जहन में ये था कि भाई किसी भी ऑफिस में मेरा ब्रॉटअप ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी भी बोलते हैं तो किसी भी ऑफिस में कर लेंगे।